بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، خاص کر ضلع منڈی بہاولدین کے رہنے والوں اور پاکستان کے باقی اضلاع میں جو لوگ بستے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ جو پیچھے ایک واقعہ پیش آیا یونان کے سمندروں میں، جس میں ہمارے علاقے کے سینکڑوں نوجوان جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو کہ دل دہلا دینے والا ہے۔ یقین کریں، میری کئی دنوں کی جو ہے راتوں کی نیند جو ہے نا وہ سوچ سوچ کر گئی کہ جب وہ چہرے دیکھے گئے کہ اتنے پیارے اور نوجوان وہ ماؤں کے لال جو شہید ہوئے ہیں وہاں پہ، ان ماؤں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان بھائیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی جس نے اتنے پیار سے اور لاڈ سے ان کو الوداع کیا ہوگا اور بھیجا ہوگا کہ ان بچوں کے ایک بہتر مستقبل کے لیے، ان بچوں کی ایک بہتر زندگی جو ہے وہ آنے والی وہ بہتر ہو جائے، اور وہ وہاں جا کر کوئی اپنے ماں باپ کا، اپنی بہنوں کا سہارا بن سکیں، ان کے لیے کچھ کما کے ان کی جو آنے والی زندگی ہے وہ بہتر کر سکیں۔ یہ ساری ایک اچھی امیدیں تھیں جو ماں باپ نے لے کے، بھائیوں نے لے کے ان بچوں کو وہاں سے بھیجا، کیونکہ وہ بچے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان پاکستان میں ایک بہتر مستقبل کی خاطر جو ہے وہ اپنے ملک تک، اپنی فیملیوں تک، اپنے گھروں کو چھوڑنے تک کو تیار ہیں، جو کہ کہیں نہ کہیں رونگ ہے۔ اور جو اس کا، کیونکہ اب جس تعداد میں لوگ، پہلے تو یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ بے روزگار تھے، جو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، جو وہ نکل رہے تھے۔ اب تو پاکستان کے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اب تو صحیح پروفیشنل اور پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر آنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہم ان نوجوانوں کی بہتر طریقے سے پرورش کر سکتے ہیں، ان نوجوانوں کی بہتر طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، تاکہ یہ وہاں ایک ہونہار اور کامیاب جو ہیں وہ شہری بن کر اور ایک کامیاب بزنس مین بن کر ابھریں، اور محنت کرنے والے جو ہے وہ نوجوان بنیں۔ پاکستان کے اندر اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں پاکستان کے اندر، جو کہ وہاں رہ کر بھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور یہ جو باہر آنے والی ایک بیماری ہے ہمارے ملک کے اندر، ہر ایک کی خواہش ہے، وہ چاہے چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، وہ چاہے ان پڑھ ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اس ملک سے نکل جاؤں اور باہر جا کر وہ بہتر مستقبل۔ ہاں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میری کوئی اس میں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باہر نہ آئیں، لیکن خدا را طریقے اس طرح کے اپنائیں کہ جس میں یہ کم از کم جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں، جو اتنے ماں باپ نے 12 14 سال، 15 سال سے جو محنت کر کے پالے ہوئے ہیں، وہ ایک سیکنڈوں میں اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ کم از کم یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ اچھا، یہ واقعہ جو ابھی پیش آیا ہے یہ تو ہائی لائٹ ہو گیا، ہمیں سب کو پتہ چل گیا، اور پاکستان کے اندر یا یونان کے اندر پاکستانی جو ایسے راستوں سے ڈنکی کے ذریعے آتے ہیں، روزانہ کوئی درجنوں لوگ فوت ہو رہے ہیں، روزانہ درجنوں کے حساب سے لوگ گم ہو رہے ہیں جن کا دوبارہ پتہ ہی نہیں چل رہا، اور ایسے ہزاروں تک یہ تعداد پہنچ گئی ہے روزانہ کی بیس پہ۔ تو اس لیے خدا را راستے اور بھی ہیں، سیدھے راستے ہیں۔ امبیسیوں کے ویب سائٹ پہ جائیں، ہر ایک امبیسی نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، ایک انٹرنیٹ سائٹ ہے، اس کے اندر جائیں، وہاں پہ جا کے پراپر چینل طریقے سے اپلائی کریں۔ اور مزدور بھی ان ملکوں کو چاہیے، ان ملکوں کو پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، ڈرائیورز کی بھی ضرورت ہے، کچن میں کام کرنے والے، صفائیاں کرنے والے۔ آپ جو ہنر ہے آپ کے پاس، اس ہنر کے خدا را پراپر چینل کے طریقے سے آئیں، اس طرح کوشش نہ کریں، اور اپنے ماں باپ کی ایک آپ آخری سہارا ہیں، خدا را کچھ سوچیں اور پراپر طریقے سے ان ملکوں کی کوشش کریں۔ سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے نا، وہ ہمارا نوجوان پاکستان کے اندر نا امید ہو چکا ہے، وہ امید بالکل ختم کر چکا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کسی نا امیدی میں، اس خوف میں وہاں پاکستان کے اندر رہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہا، کرنا نہیں چاہتا، وہ ہمت کھو بیٹھا ہے، اور جس کی وجہ صرف اور صرف نا امیدی ہے، اور نا امیدی تو بہت بڑا کفر ہے۔
ہمیں اللہ پہ امید رکھنی چاہیے، ہمیں اللہ پہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں اس کے اوپر ایک ہمیں پورا اعتبار ہونا چاہیے کہ نہیں، جس نے مجھے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ اس ملک میں بھی مجھے رزق دے گا۔ آپ لوگ بالکل ضرور باہر آئیں، لیکن اس طرح نہ آئیں جس طرح کہ یہ جن رستوں سے جانے جا رہی ہیں، ہاں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں کہ جو کہ کامیاب ہیں اور وہ نکل آتے ہیں، ملک کراس کر لے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمارے پاس 10 لاکھ 15 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوتا ہے، کچھ ہم اپنی محنت سے کمائے ہوتے ہیں، کچھ ہم نے ماں باپ سے لیے ہوتے ہیں، کچھ بہن بھائیوں رشتہ داروں سے ادھار پکڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہم ان 10-15 لاکھ میں کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی میں وہ پیسے ڈن پہ یونان کے ذریعے یا کسی ملکوں کے آ کر ہم غلط طریقے سے ان بارڈر کو، ان ملکوں کو کراس کرتے ہوئے دوسرے ملکوں میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جو سب سے بڑی ناکامی کی وجہ جو ہے نا، وہ ہے کانفیڈنس کی کمی۔ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں رٹا لگوا کر، ان کو ایک تعلیم یافتہ اور ڈگریاں تو دلوا رہے ہیں، لیکن بچے کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کانفیڈنس کی کمی ہے۔ ہم بچے کے اندر کانفیڈنس بلڈ نہیں کر پا رہے، ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت نہیں کر پا رہے کہ جس کی وجہ سے اس کا کانفیڈنس جو ہے، کانفیڈنس کا لیول جو ہے نا وہ اپر ہو، وہ ہائی ہو، وہ اوپر جائے۔ وہ ہمیشہ ہی کانفیڈنس کے اس چکروں میں، احساس کمتری میں رہتا ہے وہ بچہ۔ اب 10-12 سال کی عمر تک جو ہے وہ کانفیڈنس کا جو احساس کمتری کا شکار رہے گا۔ اس لیے خدا را کوشش کریں بچوں کی تربیت میں کہ ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، انہیں اس چیز کا ڈر سے جو ہے، خوف میں اسے مبتلا نہ کریں، نہ ماں باپ کے خوف میں، نہ کسی ٹیچر کے خوف میں، بلکہ ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ کریں کہ بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، بچہ آپ سے پوچھ سکے، سوال کر سکے کہ آیا یہ بات جو آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس سوال کا سامنا کرو۔ خاص کر کے جو پاکستان کے اندر ماں باپ ہیں، ان کے اندر اتنی جرأت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ جب بچہ آپ سے سوال کرے اس کو سوال مکمل کرنے دیں، اس پہ یہ ایک وہ بہت بڑا تھبا نہ لگا دیں کہ آپ بدتمیز ہو، آپ نافرمان ہو، بلکہ اس کو سوال کرنے دیں، اس کو پوچھنے دیں، اور جب وہ سوال کرتا ہے تو اس کا تسلی بخش جواب دیں تاکہ اس بچے کو سمجھ آ جائے، اور جب وہ سمجھ کر اس کام کو کرے گا نہ کہ خوف کی وجہ سے، تو بچہ جو ہے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا اور پھر وہ اچھے طریقے سے پروان چڑھے گا۔ بچوں کو صرف رٹے سسٹم کے اندر پڑھائیں نہ، اس کو صرف ڈگری نہ دلائیں، بچے کو ایک محنتی بنائیں، بچے کو محنت کرنا سکھائیں، اس کو ہارڈ ورکنگ جب آپ بچے کو بنائیں گے تو پھر وہ اس دنیا کا مقابلہ جو ہے وہ ہمت نہیں ہارے گا، وہ نا امیدی کہ اس کا شکار نہیں ہوگا۔ بچہ ہر سچویشن میں، ہر ایک میدان میں بچہ جو ہے وہ بھاگنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ محنتی انسان بنائیں گے تو پھر اس کے لیے ڈزنٹ میٹر کہ وہ پاکستان کا میدان ہے، جرمنی کا میدان ہے، UK کا میدان ہے، یا امریکہ کا میدان ہے، یا دبئی کا میدان ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ وہ بھاگنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے ہر میدان کے لیے تیار ہوگا۔ اور سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی بچہ 10-12 سال کی عمر کراس نہیں کر پاتا تو ہم اس کو اتنے ذمہ داریوں اور پہاڑ اس کے سر پہ لاد دیتے ہیں، اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ تو نے بہنوں کی شادی کرنی ہے، تو نے باپ کا سہارا بننا ہے، تو نے مکان بنانے ہیں، تو نے یہ کرنا ہے۔ وہ ہزاروں بیچارہ وہ دماغی طور پہ وہ اتنا اپسیٹ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ چھوٹی موٹی محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کر پاتا۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر میں رہ کے یہ چند روپے کما کے کس طرح جمع کر سکوں گا، میں کس طرح اپنی بہنوں کی، اپنے باپ کا سہارا بن سکوں گا، میں کس طرح ایک بہت عالیشان کوٹھی بنا سکوں گا۔ تو پھر وہ خواب دیکھنے شروع کر دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں بس باہر جانا ہے، یہ کام باہر ہی جا کے ہوگا۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے مکان اور کوٹھیاں بنا لی ہیں، تو پھر اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ ہاں یار یہ سارے کام جو ہے نا ان کا حل یہی ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو یہ کام میرے پورے ہوں گے، ورنہ یہاں رہ کے تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ تو خدا را بچوں کو حوصلہ دیں، بچوں کی ہمت بڑھائیں، بچوں کی ہمت بڑھائیں گے، بچوں کو حوصلہ دیں گے، بچے کو ایک محنتی بنائیں گے نا، تو جب وہ میدان میں دوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ ایک نوجوان
اس کی شکل میں آ جائے گا، کانفیڈنس کے ساتھ کھڑا ہوگا، پھر اس کے اوپر آپ اس کو ذمہ داریاں بتائیں کہ بیٹا تیرے اوپر یہ ذمہ داری، تو نے یہ بھی کرنا ہے، تو نے یہ بھی کرنا ہے۔ پھر وہ کیونکہ اس کے اندر اتنا کانفیڈنس اور ہمت آ چکی ہوگی، پھر وہ ہر میدان میں آپ کی ہر ضرورت کو پورے کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور وہ ذہنی طور پہ بھی ایکٹیو ہوگا، اور سوچنے کے لحاظ سے بھی وہ اتنا بلڈ کر چکا ہوگا اپنے آپ کو کہ پھر وہ جو ہے نا وہ اس طرح کے غلط رستوں میں بھی نہیں جائے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ ہاں میں یہاں پہ کچھ کر سکتا ہوں۔ اور جب بھی خدا را آپ کے پاس 10-12 لاکھ روپئے اکٹھے ہوں اور آپ کسی ایجنٹ کو دینے کی بجائے اس کو کسی بزنس میں لگا کے اس کو ڈبل کریں۔ جب آپ ڈبل کریں گے، محنت کریں گے، بزنس کریں گے، آپ کو ایک تجربہ ہوگا، آپ ایک کامیاب انسان بنیں گے۔ پھر آپ کو کیونکہ آپ کی بینک ہسٹری بھی بنے گی، آپ کا ایک کاروبار کی کمپنی بھی آپ کے نام ہو جائے گی، اور پھر آپ جو ہے اس روٹین میں آ جائیں گے۔ جب آپ اس روٹین میں آئیں گے، آپ ٹیکس بھی دے رہے ہوں گے، آپ سب کچھ کر رہے ہوں گے، پھر آپ کے لیے ان ملکوں کا باہر آنے کو جو ویزا اپلائی کرنے کا ایک پروسیس ہے وہ اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ پھر نہ تو خود یہ غلط راستے کی چوائس کریں گے اور اس کو یوز کریں گے، بلکہ اپنے ارد گرد کے جو دوست ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، آؤ ایمبیسی میں جمع کراؤ یہ کاغذ اور پھر چلتے ہیں باہر۔ محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر ایک کو محنت کرنی چاہیے، لیکن خدا را میرے بھائیوں سیدھے طریقے سے کرو محنت۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بغیر ہنر کے باہر کی، آپ جب باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وقت ہے، آپ کا 2 سال کوئی کام نہیں بن رہا، کوئی ایمبیسی آپ کو ویزا نہیں دے رہی، تو اس عرصے میں، اس 1 سال کے 2 سال کے عرصے میں فارغ نہ بیٹھیں، اپنے دماغ کو خالی نہ ہونے دیں، بلکہ کوئی ہنر سیکھ لیں، کوئی کام کرنا سیکھ لیں، کوئی گاڑی ریپیئر کرنا سیکھ لیں، کوئی موٹر سائیکل کا کام سیکھ لیں، کوئی فریج، کوئی ایئر کنڈیشنر کا کام سیکھ لیں۔ اگر آپ زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح کا کوئی ہنر سیکھ لیں۔ جب آپ ہنر سیکھیں گے کسی فیکٹری میں کسی پراپر چینل کے ذریعے، تو پھر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ بھی ہوں گے اس کمپنی کے، وہ آپ کو ملیں گے کہ آپ نے یہ کام مکمل کر لیا، تو اس ہنر کی بنا پہ بھی آپ کو ایک ویزا ملنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یقین کریں اب یہاں کے باہر کے ملکوں کے اندر جو ہے نا وہ ان کو اتنی تعداد میں لوگوں کی ضرورت ہے، یہاں ورکر کی بہت اشد ضرورت ہے ان ملکوں میں، اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ورکر آئیں، اور کیونکہ یہاں کی آبادی جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، نوجوان نسلیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں، اب بوڑھے لوگوں کی جو آبادی ہے وہ زیادہ ہے یہاں پہ، تو ان کو ورک کلاس کے لوگوں کی اشد ضرورت ہے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی ہنر ہوگا، آپ کے پاس آپ کوئی کام جانتے ہوں گے، اور اس عرصے میں آپ کا بینک کی حصے بھی کچھ بن چکی ہوگی، اور 1-2 سال میں پھر آپ پراپر چینل طریقے سے یہاں آئیں گے، آ کے پراپر چینل کے طریقے سے آپ جب یہاں کام کریں گے تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو خدا را میری سب سے التماس ہے، گزارش ہے اپنے بھائیوں سے کہ اپنی اولادوں کو جو آپ نے اتنی محنت سے پالی ہیں ان کو اس طرح ضائع مت کریں، ان رستوں سے روکیں، انہیں پراپر طریقے سے باہر بھیجیں اگر بھیجنا چاہتے ہیں، ورنہ پاکستان کے اندر میرا جو ملک ہے اللہ نے وہاں پہ بہت بڑی ایک نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، ہم ان نعمتوں کو وہاں پہ محنت کر کے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کے دوست جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں، صرف بیٹھ کر سوچنے سے، پلاننگ بنانے سے کچھ نہیں بنے گا، آپ کو اٹھ کر محنت کرنا ہوگی، اور پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں اس سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کا اللہ سب کا حامی اور ناصر ہو، اور کوشش کریں کہ اس طرح جو اپنی جانیں جو ہے نا وہ ضائع مت کیجیے۔ اللہ حافظ۔